بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حضرات محترم، کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ سورہ کوثر کو لفظ انا سے شروع فرمایا ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں شک کو دور کرنا مقصود ہو۔ چونکہ کفار عرب حضور علیہ السلام کی اس ملکیت کے منکر تھے، جیسے آج بھی بخت لوگ منکر ہیں اور کہتے ہیں وہ کیا دیں گے، ان کے پاس کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے لفظ انا بول کر بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے۔ عطا خالق کائنات کرتا ہے، آگے تقسیم نبی کریم علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُوتِیتُ بِمَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بے شک میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں، پس وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اُوتِیتُ بِمَفَاتِیحُ کُلِّ شَیْءٍ، مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا کی گئیں، مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ خصیصل حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو 2 خزانے سرخ اور سفید یعنی سونا اور چاندی کے عطا فرمائے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ نا امید ہوں گے، قیامت کے دن جب لوگ نا امید ہوں گے تو عزت اور کرامت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور حمد کا جھنڈا بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا اپنے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دربار میں حاضر ہونے والا کوئی بھی خالی نہیں جاتا، کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ اگر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر آئے، محبوب نے صدیق بنا دیا، عمر آئے فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے ذی النورین بنا دیا، علی پاک آئے شجاعت کا تاج پہنا دیا۔ عزیزان گرامی قدر احباب، میرے آقا علیہ السلام کا وہ در ہے، وہ در اقدس ہے جہاں آتے تو لوگ خالی ہاتھ ہیں، مگر جب واپس مڑ کر جاتے ہیں تو جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ کوئی بھی خالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خالی کوئی بھی نہیں گیا،
جو بھی آتا ہے وہ سرکار سے کچھ نہ کچھ لے کے واپس جاتا ہے. کوئی ایمان لے کر جا رہا ہے, کوئی چیز لے کر جا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر احباب, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے اور میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے مدینے کے تاجدار, والضحیٰ کے چہرے والے, مازاق کے سونے کاجل والے, علم نشرہ کی سونی چھاتی والے, مازاق کے سونے کاجل والے, آقا میں جو کچھ بھی آپ سے سنتا ہوں آقا یا رسول اللہ میں سارا کچھ بھول جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں صبح سے لے کر شام تک آپ کی بارگاہ میں سارے کا سارا وقت گزار دیتا ہوں. جو آپ بات کہتے ہیں میں وہ سنتا ہوں, مگر جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر میں واپس جاتا ہوں تو وہ سارے کا سارا بھول جاتا ہوں. میرے دماغ سے, ذہن سے وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے. یا رسول اللہ میرے لیے کچھ دعا فرمائیے کہ میں وہ کچھ یاد کروں جو آپ کے زبان اقدس سے وما ینطق عن الہوا کی سونی اور سچی اور میٹھی زبان سے وہ جملے, وہ الفاظ نکلتے ہیں, تو یا رسول اللہ میں ان کو محفوظ کر لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ یہ جو تمہارے اوپر چادر ہے اس کو بچھا دو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر کو یوں بچھا دیتے ہیں. جب چادر کو بچھاتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بک اپنے ہاتھوں سے اس طرح بنا کر اس میں ڈال رہے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اب بظاہر دیکھنے میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خالی ہتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں. تو جب سرکار نے یوں لب بھرے اور بر بر کر ابو ہریرہ کی اس چادر پہ انڈیل رہے ہیں, ابو ہریرہ کی اسی چادر کے اوپر انڈیل رہے ہیں, تو جب انڈیلے تو میری سرکار نے فرمایا, ابو ہریرہ اب اس چادر نو سینے دے نال لا, ہن اس چادر نو سینے دے نال لا. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے, جس دن سرکار نے وہ لب پار کے میری چادر وچ ڈالے سن, او چادر میں سینے نال لائی, بولو او چادر میں سینے نال لائی, او دن اج دا دن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے, مینوں رب کعبہ دی قسم ہے, جیڑا کچھ میں بھولیا سا یا جو کچھ مینوں یاد نہیں سی او بھی میرے ذہن وچ آ گیا, تے اس تو اگے میرا اینا حافظہ کبھی ہو گیا, جیڑی بھی سرکار گل کردے نے مینوں فوراً حفظ ہو جاندی ہے. بولو مینوں فوراً حفظ ہو جاندی ہے. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے سرکار اسے کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتی ہے, وہ چاہے ایمان کی دولت ہی کیوں نہ ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ. جڑے اج اپنے والدین نو برا بلا کہندے نے, اپنے والدین نو گالیاں دیندے نے, بولو پانی منگن تے پانی نہیں دیندے, کھانا منگن کھانا نہیں دیندے, والدین نو ستان آلیا, والدین نو پریشان کرن آلیا, بیل آئیکن کو اوے ابو ہریرہ لو تاکہ ہر آنے والی کنج ماں دا ادب کردا, ماں جے مسلمان نہیں ادب ویل ہے. تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دینے, یا رسول اللہ میری ماں واسطے دعا منگو, اللہ میری ماں نو, بولو یار اللہ میری ماں نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے. نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ چک لینے, فرفع یدیہ, سونے ہاتھ چکے, اے اللہ ابو ہریرہ دی مانو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے. ادھر ابو ہریرہ دل اندر خیال کر دے ہونگے, اج میں وے ناواں میری سرکار دی دعا پہلا
پہنچ دیئے پہلا قبول رب دی بارگاہ چندیے یا ابو ہریرہ تو گھر پہلے جانا ہے ابو ہریرہ سرکار دی بارگاہ چ اٹھے نے اٹھ کے اپنے گھر وال چلنا شروع کیتا ہے چلدیاں چلدیاں جدوں جناب ابو ہریرہ اپنے گھر والے آئے ویکھیا دروازہ بند عرب دا معمولے وے عرب دا طریقے کارے وے عرب دا شیڈولے وے انہاں دے دروازے کھلے رہندے سن گھراں دے دروازے بند نہیں ہوندے مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے مینوں رب ذوالجلال دی قسم جدوں میں اپنے گھر پہنچیا واں ویکھیا دروازہ بند اندروں پانی دے اچھلن دی آواز پئی ہوندی ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے میری ماں غسل پئی کر دی ہے میرے نبی دی دعا قبول ہو گئی ہے حضرت ابو ہریرہ دروازہ کھڑکایا ہے آواز آئی وے پترا رک جا میں غسل کر کے دروازہ کھولنیا میں غسل کر کے بھئی دروازہ کھولنیا ماں نے جلدی جلدی نا غسل کیتا بولو توجہ میرا رکھے بھائی ماں نے جلدی جلدی کی کیتا ہے غسل کیتا چادر سر تے لینا یاد نہ رہی چادر ابو ہریرہ پتر نو جفا ماریا ہے وے پترا جلدی کر جڑی بارگاہ چ تو جانا ہے اس بارگاہ اللہ اپنی ماں نو لے کے دبا دیں تاکہ اے او ابو ہریرہ نے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جڑے صبح تو لے کے شام تیکر میری سرکار دی بارگاہ چ رہندے نے اے صفہ دے چبوترے تے بہ کے پڑھن والے اے او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح بھی سرکار دی خدمت اندر دوپہر بھی سرکار دی خدمت اندر شام بھی سرکار دی خدمت اندر اما وقت میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ گزارن والا او ابو ہریرہ اج اپنی ماں دے سلام علیہ میری سرکار دی بارگاہ چ آئے نے آ کے عرض کر دینے کملی والے آقا رب دی بارگاہ سونیا دعا منگو کیونکہ رب او رب جڑا تواڈی دعا نو کبھی رد کر دے نہیں جڑے بھی تواڈی زبان اقدس چوں جملے نکل دے نے جڑی بھی دعا منگ دے میرا رب قبول کر دائے رب تھوڑی دعا قبول کر دائے یا رسول اللہ تسی عمر منگے آئے رب عطا فرمایا ہے تسا یا رسول اللہ جڑی دعا منگی ہے رب عطا فرمائی ہے آقا اج میری ماں لئی بھی دعا منگو اللہ میری ماں نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے میری ماں نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے اے نوجوانہ واسطے بڑا من حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا میں اپنی ماں نو اسلام دی دعوت دیندا سا میں کلمہ پڑھ کے چونکہ سرکار دا مسلمان ہو گیا سا تے میری والدہ جڑی سی نا او اجے مسلمان نہیں سی بولو او اجے مسلمان او نہیں سی مسلمان ہوئی تے میں مسلمان ہو گیا تے میں نا ہر روز اپنی ماں نو نا کہنا اماں اسلام لے کے آ جا میں اسلام دی دعوت دینی اسلام دی تبلیغ کرنی کیونکہ میری ماں سی ماں پاویں کافر ہوے باپ پاویں کافر ہوے مشرک ہوے باپ ہی ہوندا ہے او دی عزت تکریم اولاد تے واجب ہے اولاد او دی عزت کرے احترام کرے ادب کرے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میں اپنی والدہ نو اسلام دی دعوت دینا پیاواں اما مشرکاں والا دین چھوڑ دے اے کافراں والا دین چھوڑ دے
اما اسلام دی طرف آ جا، اے اسلام او دین ہے جڑا جنت چ لے کے جانا والا دین ہے، اے اسلام او دین ہے جڑا سیدھے رستے تے چلانا والا دین ہے، اے اسلام او دین ہے جڑا مسلمان نو مسلمان دا بائی بائی بنانا والا دین ہے، اے اسلام او دین ہے جدے اندر بلائی بلائی ہے، جدے اندر نیکی نیکی ہے۔ اما کافراں والا دین چھوڑ دے، مشرکاں والا دین چھوڑ دے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو ماں نو اسلام دی دعوت دیندے نے، ماں نو اسلام دی دعوت دیندے نے، ماں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر نازیبا کلمات استعمال کر دیئے، میری سرکار نے نازیبا کلمات نال یاد کر دیئے۔ حضرت ابو ہریرہ نو غصہ آ گیا ہے، تلوار اٹھا لئیے، ماں نو مارن لگے نے، مگر نبی کریم علیہ السلام دی او تربیت یاد آ گئی ہے، سرکار دی تربیت یاد آ گئی ہے۔ میری سرکار نے اپنے صحابہ نو دسیا ہے، اپنے غلاماں نو دسیا ہے، باپ پاویں جنج دا وی ہووے، ماں پاویں جنج دی وی ہووے، باپ پاویں جو مرضی کردا ہووے، باپ پاویں کافر ہووے، ماں پاویں مشرک ہووے، پر تواڈے تے ادب وی واجب ہے، تواڈے تے عزت وی، تواڈے تے دی عزت وی واجب ہے، او دا ادب احترام کرنا تواڈے تے واجب ہے، کیونکہ تواڈا باپ ہے، او تواڈی ماں ہے، تے جے ایک پتر بھی مسلمان ہووے، او ماں بھی مسلمان ہووے، باپ بھی مسلمان ہووے، پھر بدرجہ اولا عزت کرنا جائز ہے، بدرجہ اولا ادب کرنا جائز ہے، بدرجہ اولا انہاں دی عزت کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نو میری سرکار دی او تربیت یاد آ گئی ہے، ہاتھ روک کے آئے، روک کے میرے آقا دی بارگاہ چ آ گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی جدو بارگاہ چ آئے، ابو ہریرہ دی اکھاں وچ آنسو نے زارو قطار روندے نے، جدو میری سرکار دی نظر جناب ابو ہریرہ دے چہرے ول گئی ہے، ابو ہریرہ دے چہرے تے آئی ہے، میری سرکار فرمانے نے ابو ہریرہ کی گل اج پریشان پیا لگنا ہے۔ ابو ہریرہ اج کی گل ہے، اج بڑا پریشان پیا لگنا ہے۔ تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عرض کردے نے کملی والے آقا اج میں اپنی ماں نو اسلام دی دعوت دے رہا سا تے میری ماں نے نا بڑے نازیبا کلمات کہنے جڑے میرے کو برداشت نہیں ہوئے، میں ماں نو مارن لگا سا، مگر سونیا تیرا سبق یاد آ گیا سی، بولو یا تیرا سبق یاد آ گیا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں کلمہ پڑھ کے، بولو بھائی میں کلمہ پڑھ کے، ابو ہریرہ بڑے خوشی ہوئے، ماں نو نال لیا سرکار دی بارگاہ چ، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ابو ہریرہ دی ماں نے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام چ داخل ہو گئیاں نے، دائرہ اسلام چ آ گئیاں نے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، بندہ پاویں جنہ گناہگار ہوئے جدو تک دائرہ اسلام چ نہیں ہوندا او کفر دی حالت اندر جا جننے مرضی گناہ کردا ہوئے، جنہ مرضی گناہگار ہوئے، جنہ مرضی سیاکار ہوئے، جدو کفر دی حالت تو پلٹ کے اسلام اندر داخل ہوندا ہے، میری سرکار فرماندے نے رب او دے پچھلے سارے گناہ مٹا دیندا ہے، سارے دے سارے گناہ صاف کر دیندا ہے، کیونکہ اے ساری دی ساری برکت اے او برکت ہے جس زبان نالو بندے نے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھن دے نال رب او دے سارے گناہ مٹا دیندا ہے، او دے نام اعمال چ نیکیاں درج فرما دیندا ہے، او دے نامہ عمال چ بولو یار کی نیکیاں درج فرما دیندا ہے۔ ماں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئیاں، ابو ہریرہ عرض کر دینے کملی والے آقا ہن میرے ماں دے استقامت ایمان لئی بھی دعا منگو، استقامت ایمان لئی بھی دعا منگو،
کیونکہ ہر مسلمان مرن والا ایمان تے نہیں جے مردا اے گل یاد رکھیا جے اے گل ذہن اندر رکھیا جے او مسلمان مسلماناں نو تنگ کرن والے او ظلم دا ساتھ دین والے او لوگاں دی تباہی بربادی واسطے او ظالماں دا ساتھ دین والے عزیزان گرامی قدر احباب اے اسلام دی ہرگز اجازت نہیں دیندا اسلام امن دا درس دیندا ہے اسلام امن دا پیغام دیندا ہے اسلام امن دا درس دیندا ہے اسلام امن دا پیغام دیندا ہے ادھر میری سرکار نے ابو ہریرہ دی ماں دے واسطے استقامت ایمان دی دعا منگی ہے جدے واسطے دعا آمنہ دا لال منگدا ہوے پھر او دے ایمان وچ شک کنج ہو سکدا ہے پھر بھائیو دے ایمان شک ہو سکتا ہے جدے واسطے سرکار نے دعا منگی ہوئے استقامت ایمان دی یہی میری سرکار دی عطا ایک ہی ہے بولو یار ایک ہی ہے میری سرکار دی عطا ہون دوجی عطا میری سرکار دی سن انا تو اینا کل وَعَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے مبارکہ دے راوی نے آپ فرمانے نے میں سرکار مدینہ دی بارگاہ چی حاضر ہویا ماں کملی والے ودعا دے چہرے والے دی بارگاہ چی حاضر ہویا ماں میں جدو سرکار دی بارگاہ چی حاضر ہویا ماں میرے آقا علیہ السلام نے منو 21 کھجورہ عطا فرمائیاں نے 21 کھجورہ دیتیاں نے نالے میری سرکار نے ایک توشہ دانے چونہ نو ڈال دیتا ہے جدو توشہ دانے چ ڈال کے میرے آقا نے ہوتے اس 21 کھجورہ ہوتے اس توشہ دان ہوتے برکت دی دعا منگی ہے پھر برکت دی بولو یا پھر کی کیتا ہے برکت دی حضرت ابو کھجورہ کنیاں نے 21 تے برکت ویکھی کنی تے اج کنی کو برکت ہے آج تے برکت دا نام و نشان ہی نہیں رہ گیا بولو برکت دا ایدو بندے دی زمین چوں کنک آؤں دیئے منجی آؤں دیئے نہ جانے لوگاں کے بڑے بڑے پیسے آؤں دینے مگر پھر بھی برکت نہیں برکت کدے گئی برکت اڑ گئی برکت کدے گئی برکت اڑ گئی ہے ساڑھے عمال وے جو ساڑھے عمال نے جو ساڑھے کارنامے نے دعاواں قبول نہیں حالانکہ مومن تے دعا منگے تے فوراں رب قبول کر دا مگر ہون قبول کیوں نہیں ہوندیاں جیسا حلال تے حرام میں تمیز کیتی ہوندی نا تو پھر ہر شے قبول ہونی سی بولو یار پھر ہر شے کی ہونی سی قبول ہونی سی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مل جائے شکریہ میری سرکار نے 21 کھجوراں عطا فرمائیاں نے فرمایا ابو ہریرہ لے جا اوکھا ویلا آوے مشکل گڑیاں آون پریشانی دا عالم آئے اوے ابو ہریرہ کھجورہ چو ہاتھ پا کے تو شدان چ ہاتھ پا کے کھجورہ وکھنیاں نہیں ہاتھ پا کے کڈ کے کھجورہ کھا لینیاں نے پریشانی بھی دور ہو جائے گی جنی پریشانی آئی ہے او پریشانی چلی جائے گی مشکل ویلا ٹل جائے گا مشکل گھڑیاں ٹل جان گیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے میں سرکار دے ویلے تو لے کے میں اپنے آقا دے بظاہر حیات زندگی مبارکہ تو لے کے جناب ابو ہریرہ جناب صدیق اکبر دا دور بھی گزر گیا ہے جناب صدیق اکبر دا دور گزر گیا ہے او کھجورہ ختم نہیں ہویاں میری سرکار دا دور گزریا ہے سرکار دا وصال ہویا ہے کھجورہ ختم نہیں ہویاں ابو بکر دا وصال ہویا ہے او کھجورہ ختم نہیں ہویاں جناب فاروق اعظم دا 10 سال دا دور خلافت گزر گیا ہے مگر کھجورہ ختم نہیں ہویاں ایمن کے وقت گزر دا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دا دور خلافت بھی گزر گیا ہے. آپ دا جس دن وصال ہویا ہے, جس دن حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگاں دا رش اینا ہے, اینا زیادہ رش ہے, اینا زیادہ صحابہ دا رش ہے, اینا زیادہ رش ہے. آپ فرماندے نے میری کمر دے نال او تھیلا بجیا ہویا ہے, میں رش دی وجہ تو اس رش دی وجہ تو او تھیلا گر گیا ہے. لوگ ایک غم اندر مبتلا نے, ایک غم نو لے کے روندے نے. میں دو غماں وچ رو رہا ہاں, میں دو غم لے کے دو غماں دی وجہ تو رو رہا ہاں. آپ فرماندے نے اے لوگو تانوں تے ایک غم میں اس غم دی وجہ تو رو رہے ہو. اج دماد مصطفیٰ دا دماد مصطفیٰ شہید ہو گئے نے, اج عثمان ذی النورین شہید ہو گئے نے. اج میرے دو دکھ نے, ایک ذی النورین دے جان دا, ایک اس تھیلے دے گم ہو جان دا جس تھیلے تے سرکار نے برکت دی دعا منگی ہوئی سی. اللہ یا نبی یا نبی.